रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, चंद खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इन खबरों के पीछे एक इंतहाई अहम खबर छुपी है जो आप भी महसूस कर सकेंगे, और कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी इसके ऊपर जो राय है उसको आप कैसे समझते हैं या क्या समझते हैं। नाजरीन, आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर्स जितने थे जो बाद में किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बने और ज़्यादातर वो नून लीग के साथ मुंसलिक हुए, उन्होंने नून लीग से इस्तीफे देने शुरू कर दिए। बलूचिस्तान में नून लीग के सदर ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसहाक डार और नवाज शरीफ ने लंदन में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी है। इसहाक डार को सियासी पनाह मिल चुकी है। इसहाक डार को सियासी पनाह मिल चुकी है, जबकि नवाज शरीफ ने अभी अप्लाई की है। मरियम नवाज अपनी एक नई पार्टी। नाज़रीन, ये चंद ऐसे र्यूमर्स हैं, ऐसी खबरें हैं, कुछ तो बाकायदा खबरें हैं, और ये नून लीग की जो मरियम नवाज की जो नई पार्टी बनाने का है, ये भी अब एक अफवाह है, मगर इसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। कुछ ना कुछ तो आग कहीं ना कहीं लगी है कि धुआं उठ रहा है। PDM का इत्तेहाद और इससे पहले IJI का इत्तेहाद बन चुका था, जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का नाम दिया गया था। आखिर में आपको बताता हूँ कि होने क्या जा रहा है। इमरान खान ने कहा था कि अगर नवाज शरीफ वापस ना आया तो मैं खुद लंदन जाऊंगा और UK के वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूंगा कि इसको वापस भेजा जाए। नवाज शरीफ ने अपनी बाकायदा तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली है और UK में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी है। अगर नवाज शरीफ सियासी पनाह की दरख्वास्त देते हैं और उनको सियासी पनाह मिल जाती है तो फिर वो UK से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अगर बाहर निकले तो बाहर गिरफ्तार होने के चांसेस हैं। पाकिस्तान में वापस आते हैं तो क्योंकि वो एक इश्तिहारी मुजरिम है, उनको सज़ा हो चुकी है और वो इलाज के घर से बाहर गए थे झूठ बोलकर, तो एयरपोर्ट पर ही वापस उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सीधा जेल भेज दिया जाएगा। जैसे कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि आप A ग्रेड B ग्रेड ख़त्म करके डायरेक्ट C ग्रेड सबको, या फिर सबको A ग्रेड, तो सबको A ग्रेड तो नहीं दिया जा सकता, लिहाजा सबको C ग्रेड दिया जा सकता है। तो ये जो सियासी मुजरिम हैं इनको भी C ग्रेड ही जेल में दिया जाएगा। इसका पीछे कल जो पेशी थी हमजा शहबाज की, उसने आने से इनकार किया था कि वो जनाब बख्तरबंद गाड़ी में नहीं जाएंगे, VIP गाड़ी में जाएंगे, और उन्होंने अदालत आने से इनकार किया। अदालत ने हुक्म लिखवा दिया और तमाम जेल के हुकाम थे, DPO लाहौर को और सबको उन्होंने नोटिस भेज दिया है, और अगली पेशी पर 10 अक्टूबर को दोबारा हमजा शहबाज को पेश किया जाएगा, और यकीनन 3rd क्लास किसी गाड़ी में ही पेश किया जाएगा, क्योंकि C ग्रेड जेल कर दी गई है तमाम कैदियों के। अब नवाज शरीफ को अंदाज़ा हो गया है कि मैं वापस गया तो सीधा जेल जाऊंगा, और जितने वो इंसेंटिव ले रहे थे या उनको अगर कोई प्रीमरेज दी गई थी वो अब ख़त्म कर दी जाएगी। लिहाजा नवाज शरीफ ने वापस आने से इनकार कर दिया है और पता है कि उनकी बाकी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी, तो नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। इसहाक डार ऑलरेडी सियासी पनाह ले चुके हैं। अब बात करते हैं आर्मी से रिटायर्ड अफसरान के जो नून लीग में शामिल थे, MNA MPAs, उनने इस्तीफ़े दे दिए हैं या दे रहे हैं या देने शुरू कर दिए। ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है? बलूचिस्तान के जो नून लीग के सदर थे बलूचिस्तान में, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। नून लीग जो सख्त बयाना या बयानियाँ अपनाए हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, तो उसकी वजह से कहा जा रहा है कि इन आर्मी रिटायर्ड अफसरान ने जो कि MNA MPAs हैं उन्होंने नून लीग से इस्तीफ़ा दिया। नाज़रीन, कहानी सिर्फ इतनी सादा सी नहीं है, सिर्फ इतनी वजह से इस्तीफ़ा नहीं देंगे वो। इसके पीछे कहानी क्या है कि जो 11 जमाती PDM का इत्तेहाद है, एक इंतहाई अहम खबर है। आप इसको आइंदा आने वाले वक्तों में साथ साथ इसको मुशाहिदा करते जाएंगे, आपको नज़र आएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ कि अब PDM का इत्तेहाद ही PTI का अगले इलेक्शन में मुकाबला करेगी। एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि PDM ही, पाकिस्तान डकैत मूवमेंट ही अगले इलेक्शन में PTI का मुकाबला करेगी। वो जो कहा जा रहा था कि नून में से शीन निकलेगी और मीम निकलेगी और मीम में से शीन निकलेगी, तो नाजरीन वो मीम या शीन नहीं निकलेगी। उसकी वजह क्या है कि शहबाज शरीफ
کے اوپر اتنے کیسز ہیں کہ وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے، اور جب ان کو جو عدالتیں زیادہ بڑھا دی گئی ہیں، نیب کی عدالتیں زیادہ بڑھا دی گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا جلدی فیصلے ہوں گے اور ان کو سزائیں ہوں گی اور وہ نااہل ہو چکے ہوں گے۔ حمزہ شہباز بھی نااہل ہو چکے ہوں گے اور ان کے جو بھائی اور باقی سالہ وغیرہ جو باہر بھاگے ہیں وہ باہر رہیں گے، واپس نہیں آئیں گے، وہ بھی سیاسی پناہ لے لیں گے۔ اب یہ تو ہو گئی کہ نون میں سے نہ تو شین نکلے گی اور نہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ میم نکلے گی۔ اگرچہ کہ مریم نواز نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ کر چکی ہیں، مگر مریم نواز یہ پارٹی نہیں بنا سکیں گی۔ اس کی وجہ کہ مریم نواز ایک مجرمہ ہے، ضمانت پر باہر ہیں، جب تک ان کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ ضمانت پر رہیں گی، نہ تو یہ الیکشن لڑ سکیں گی اور نہ ہی یہ اپنا کوئی نئی پارٹی بنا سکیں گی، کیونکہ ان کے اوپر چارجز لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر سزا ان کی مختص ہوئی ہوئی ہے 7 سال کے لیے۔ جب تک ان کی سزا ختم نہیں ہوتی تب تک یہ کوئی نئی پارٹی اپنے نام سے رجسٹر نہیں کرا سکے۔ نون لیگ تو بالکل ختم ہو گئی۔ جب نواز شریف نے سیاسی پناہ لے لی باہر تو نون لیگ کا خاتمہ ہو گیا۔ نواز شریف کے سیاسی پناہ کے بعد نون لیگ بالکل ختم ہو جائے گی اور یہ سیاسی پناہ نون لیگ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ یہاں پر نواز شریف اپنی سیاسی قبر کھود کر باہر جا چکے۔ اب بات کر لیتے ہیں پی ڈی ایم کے اتحاد کی۔ کیا اگلے الیکشن میں پی ڈی ایم کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکے گا؟ پاکستان ڈکیت موومنٹ کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکے گی؟ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی جی آئی پہلے 1988 میں ایک جماعت بنائی گئی تھی، 88 میں آئی جی آئی اسلامی جمہوری اتحاد، جس کے سربراہ تھے میاں نواز شریف۔ ناظرین، اس 9 جماعتی اتحاد 9 ستارے کہا جا رہا تھا، اس نے ایک کامیابی تو حاصل کی تھی، لیکن یہ غیر روایتی جمہوری اتحاد جو بنایا گیا تھا یہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکا، اور نواز شریف نے ان تمام کو دھوکہ دیتے ہوئے ایک نئی پارٹی بنا لی تھی اور اس کا نام رکھا تھا مسلم لیگ نواز گروہ۔ مسلم لیگ نام رکھا تھا۔ بعد میں جب پرویز مشرف صاحب نے ایک ہم خیال گروپ بنایا تھا جس کو مسلم لیگ کاف کا نام دیا گیا تھا، تو وہ مسلم لیگ کاف جو نئی بنائی گئی تھی، آج اس وقتی طور پر تو وہ جیت گئے تھے، حکومت میں آ گئے تھے، لیکن اس وقت مسلم لیگ کاف کی چند سیٹیں ہیں، کوئی زیادہ کامیابی حاصل نہیں کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو آئی جی آئی اتحاد بنایا گیا تھا، اسلامی جمہوری اتحاد جو بنایا گیا تھا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر کنٹرول بنایا گیا تھا۔ نواز شریف یقیناً اس اتحاد کو نہیں چلا سکتے تھے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہی چلایا گیا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ فنڈنگ کی گئی تھی، جو آج بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو پیسے بانٹے گئے تھے، اور نواز شریف نے کہا تھا کہ میں نے اگر پیسے لیے تو تمہیں کیا۔ جہاں پر پی ڈی ایم جو اتحاد بنایا گیا ہے، اس کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، ان کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے۔ ہاں، ان کے پاس لوٹا ہوا پیسہ بہت ہے، ڈکیت ہیں سارے، لوٹا ہوا پیسہ بہت ہے، ممکن ہے یہ پی ڈی ایم اتحاد چلا بھی لیں، لیکن چلانے والا سربراہ جو ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان کے پی کے میں بری طرح شکست کھا کے آ چکے ہیں۔ ان کے اوپر جو ڈیزل کے پرمٹ کا سکینڈل ہے، انہوں نے کبھی اس کی تردید یا تصدیق نہیں کی، کبھی اس کے اوپر بات نہیں کی۔ لسی کے 40 لاکھ روپے کی لسی پی گئے، اس کے اوپر بھی یہ بات نہیں کرتے ہیں۔ ہمیشہ اسلام، اگر ان کے کوئی بات کریں تو اسلام خطرے میں پہنچ جاتا ہے، اسلام کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو جو خطرے والے مولانا صاحب ہیں، ان کی قیادت میں کیا یہ اتحاد چل پائے گا؟ تو مولانا صاحب غیر پریڈکٹیبل شخص ہیں، ان کی کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی، یہ کسی وقت بھی پیدرا بدل سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ساری جماعتوں کو اکٹھا کرنے گئے تھے اور واپسی پہ اپنے آپ کو صدارت کے لیے نامزد کر چکے تھے، ان کے اوپر کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی، یہ کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو پی ڈی ایم کی جو اصلیت ہے وہ مولانا کے ساتھ ہی، کوئی بھی مولانا پر اعتماد نہیں کرے گا، اصل پی ڈی ایم کی اصلیت یہ ہے۔ اب یہی پی ڈی ایم اگلے الیکشن تک جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی سندھ میں ختم ہو چکی ہے، کراچی میں تو آلریڈی پی ٹی آئی کی 15-16 سیٹیں ہیں، جیسے ہی وہاں پہ ایم کیو ایم بھی ختم ہو چکی ہے، تو اب پی ٹی آئی کا مقابلہ کراچی میں، سندھ میں پیپل پارٹی سے ہوگا، اور پیپل پارٹی
فلاپ ہو چکی ہے، مزید نہیں چلے گی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح نون لیگ پنجاب سے ختم ہو رہی ہے۔ میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ پی ڈی ایم نون لیگ نو مور، اب مریم نواز مولانا کے انڈر ایک ورکر کی حیثیت سے کام کر سکیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ آرمی کے ریٹائرڈ ایم این اے ایم پی ایس جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ نون لیگ بیسیکلی ختم ہو چکی ہے، بنیادی طور پر نون لیگ ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جو استعفے ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ برملا یا مبینہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگلا الیکشن پی ڈی ایم کے بینر کے نیچے تمام جماعتی لڑیں گے اور اس کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہوگا۔ عمران خان کا پچھلے 5 سالہ دور کو آپ تھوڑا مد نظر رکھیں۔ 5 سالہ دور تھا، کے پی میں ان کی حکومت تھی، کولیبریشن کے ساتھ بنائی گئی تھی دوسری جماعتوں کے ساتھ، مگر اس سال پی ڈی آئی نے وہاں پر کلین سویپ کیا ہے، مولانا وہاں پر مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ اب عمران خان کی مرکز میں حکومت ہے، لیکن کولیبریشن کے ساتھ بنائی گئی ہے، مختلف پارٹیوں کا اتحاد کے ساتھ بنائی گئی ہے، آزاد ارکان کے ساتھ مل کر بنائی گئی ہے، مگر اگلی دفعہ پنجاب میں پی ٹی آئی مکمل کلین سویپ کرے گی اور ایک اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈکیت پارٹی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، اور جو لوگ استعفے دے رہے ہیں یہ یقیناً یا تو آزاد الیکشن لڑیں گے کیونکہ یہ جیتنے والے ہیں، اور بعد میں حکومت جس نے بھی بنائی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور اب سندھ میں پیپل پارٹی کا بھی صفایا ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو کرپشن اس وقت وہ کر رہے ہیں، گندم کو انہوں نے پہلے شارٹیج کی، اپنے گھروں کو بھرا، اور اس کا کیس بھی باہر لگا ہوا ہے عدالت میں، اور 2000 روپے من گندم کر دیا ہے۔ پہلے انہوں نے شارٹیج کی، اپنے گھر بھرے، اب جب 2000 من گندم شارٹیج کرنے کے بعد 2000 من کر دی ہے تو اسی گندم کو یہ 2000 میں من کے حساب سے بیچیں گے، جو کہ انہوں نے 1600 روپے من کی خریدی ہے، 400 روپے پر من یہ منافع کمائیں گے۔ آسان اور واضح الفاظ میں اگر میں کہوں، اور اس تمام بات کا، اس تمام ویڈیو کا اگر میں سم اپ کروں تو وہ یہ کہ اگلا اتحاد، اگلا الیکشن پی ڈی ایم پاکستان ڈکیت موومنٹ ایک پارٹی کے طور پہ لڑے گی، اور اس میں تمام 11 جماعتیں جو شامل ہیں وہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں گی اور ان کو بری طرح شکست ہوگی۔ اس دوران کون سی نئی پارٹی سامنے آتی ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ چودھری نثار صاحب جو کہ کافی عرصے سے خاموش ہیں، یقیناً کوئی نئی پارٹی بنا کر آئیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ چودھری نثار صاحب قومی اسمبلی کے دونوں سیٹیں ہار گئے تھے، صوبائی اسمبلی کے لیے ان کے پاس ابھی ایک سیٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور کامیابی حاصل کی تھی، مگر ابھی تک انہوں نے اس کا حلف نہیں لیا، اوتھ انہوں نے ابھی تک نہیں لیا۔ تو کیا وہ نئی جماعت بنانے میں کامیاب ہو پائیں گے، یا اگر ان کو نئی جماعت کی سربراہی دی جائے تو وہ کیا اس کو کامیابی سے چلا سکیں گے؟ یہ ساتھ ساتھ ہم بتاتے رہیں گے، مگر اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ یہ موجودہ پی ڈی ایم کا اتحاد چل پائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملتی رہیں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹا پر فالو کر سکتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان ٹیک آف۔